السلام ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو بچانے کے لیے آخری معرکہ شروع ہو گیا ہے اور عمران داروں یعنی ہم خیال ججوں نے گھڑمس مچا دیا ہے اور بہت اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرنے شروع کر دیے گئے ہیں، اور الیکشن کے التوا کی بات خبردار آواز نہ نکلے، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ناظرین، آج کا دن جو گزرا، جو کچھ پاکستان کی عدالتوں میں ہوا، وہ تمام کے تمام معاملات کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں، سارے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلی خبر پہ بات کرتے جناب، پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو خاور مانیکا نے درخواست دائر کر رکھی ہے، جو غیر شرعی نکاح بھی اس کو کہتے ہیں، اور وہ جو اب تو لطیف کے ملازم کے بیان کے بعد تو وہ حدود کا مقدمہ بھی بنتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کر رکھی تھی عمران خان وغیرہ نے کہ جی یہ قابل سماعت نہیں ہے، اور وہ اس درخواست پر آج دلائل مکمل ہوئے، اور جو جج تھے قدرت اللہ سول جج اسلام آباد، انہوں نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور باقی چونکہ لوگوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں تو عمران خان اور بشرا بی بی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے 14 دسمبر کے لیے۔ آج عدالت کے بیچ میں ذرا اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو عدالت نے وہاں پر یہ سوال کیا جو مستغیث کے وکیل تھے ان سے، کہ اس قسم کے جو مقدمات ہوتے ہیں حدود کے یا زنا کے، اس کے اندر کم از کم جو ہے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ جو اس مقدمے میں پہلے جو 2 گواہ ہیں، جو مفتی سعید جو نکاح خواں تھے اور جو اون چودھری تھے، وہ تو گواہ ہیں غیر شرعی نکاح کے حوالے سے، لیکن یہ جو بعد والا معاملہ ہے حدود والا، اس کے اندر انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ جی کم از کم 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ نے ایک گواہ یعنی کہ لطیف جو ملازم تھا خاور منیکا کا، اس کا بیان قلم بند کروایا ہے، تو جس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ جی ایک تو گواہ ہو گیا لطیف، دوسرے ہو گیا جو مدعی خود خاور منیکا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ جو ان کے گھر کی ایک ملازمہ ہے وہ بھی اس حوالے سے گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد پھر عدالت نے جو ہے وہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی اور نوٹس جاری کر دیا، ساتھ ہی یہ کہا کہ عمران خان صاحب تو چونکہ جیل میں ہے تو وہاں سے ہی ان کی جو آج کل نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ان کی حاضری ہو سکتی ہے، البتہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ عدالت آنا ہوگا۔ ویسے بشرا بی بی بہت سارے مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں، کوئی کرپشن چارجز ہیں، اس قسم کے مقدمات ہیں، لیکن اس طرح کے سنگین مقدمے کے اندر جو ہے وہ پہلی بار بشرا بی بی جو ہیں وہ پیش ہوں گی۔ اچھا، پہلی خبر تو یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پھر جناب عمران خان صاحب کو ایک ریلیف دیا، آؤٹ آف دی وے جا کے دیا۔ آؤٹ آف دی وے کیسے جا کے دیا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جو انٹرا پارٹی کے الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے جو کارروائی کر رہا ہے، اور اب اس میں 12 دسمبر کو طلب کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف سے جواب کہ جو الیکشن آپ نے اب پھر کرائے ہیں یہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے جس طرح کے وہ الیکشن کرائے گئے ہیں، تو اس پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ تو اس پر بیرسٹر گوہر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین، انہوں نے خود عدالت میں پیش ہو کر دلائل دیے، اور عدالت نے جناب کیا یہ کہ حکم امتناعی جاری کر دیا اور الیکشن کمیشن کو فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا۔ اس کے اندر جو میں نے آپ سے عرض کی کہ کیا ایسی چیز ہے جس پہ بہت سارے پھر لوگ چونک جاتے ہیں، وہ ہوا کہ جی آج ہی درخواست دائر ہوئی بھی پشاور ہائی کورٹ، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی تھی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں ہے۔ اچھا، ایک تو پشاور ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کی عدالت میں کیس لگا، پھر آج ہی درخواست دائر ہوئی، آج ہی سماعت کے لیے منظور بھی ہوگی، آج ہی سماعت بھی ہوگی، اور آج ہی حکم امتناعی بھی جاری ہو گیا۔ تو یہ میں نے کہا ذرا آپ کو بتا دوں، اور اس پر جو ایم ایل ولی خان ہے جو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اگر اس طرح کے فیصلے دیں گے تو پھر تو ہم عدالتوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ تو یہ ایک اس معاملے کا یہ ایک پہلو ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ عرض کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب تیسری خبر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ توشہ خانہ فوجداری جو کیس ہے اس کے حوالے سے فیصلے کی معطلی کی عمران خان کی درخواست ہے، اس پر جو ہے آج عدالت نے دلائل مکمل ہو گئے، فریقین کے وکلاء کو سن لیا، انہوں نے فیصلہ اس پہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوران دلائل جو ہیں وہ ان کے وکیل عمران خان صاحب کے لطیف کھوسہ صاحب
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل امجد پرویز کے درمیان کافی جسے کہتے ہیں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. ایک قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظی جھڑپ بھی ہوئی، جس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، انہوں نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا. اور اب جو ہے وہ سماعت محفوظ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی درخواست دے رکھی ہے کہ یہ جو درخواست انہوں نے دی ہے عمران خان صاحب نے، اس درخواست کو بھی ناقابل سماعت قرار دیا جائے. دیکھتے ہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ کیا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا جی، اس سے اگلی خبر جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے حوالے سے. سابق چیف جسٹس جواد خواجہ جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو انٹرا کورٹ اپیلوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے. اور جو جسٹس طارق مسعود ہیں 26 جون کو وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا نوٹ بھی دے دیا تھا. تو اب وہ جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کے خلاف جو اپیل کے لیے جو کیس فکس ہوا ہے، اس کیس کے اندر جو ہے وہ جو جسٹس طارق مسعود بھی ججز کے بیچ میں شامل ہے، تو چونکہ وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہوئے ہیں تو ان کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. یہ انہوں نے باقاعدہ درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور کہا کہ نئی بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے. یہاں پر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو بہت باریک واردات ہے. باریک واردات آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف والے بہت کرتے ہیں. باریک واردات یہ ہے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف والوں میں صرف سیاسی نہیں ہے، مطلب ہم جو ان کا ججز ونگ ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے وکلاء ونگ تو ہیں، ججز ونگ ایک ہی پارٹی کا اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ تو ہم ویسے کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. خیر، جو ملٹری کورٹس کے اوپر فیصلہ دیا تھا وہ تقریباً سارے اس میں ہم خیال جج شامل تھے اور سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل روک دیا گیا تھا اس فیصلے کے تحت کہ جی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اس کے خلاف اپیل ہونی تھی. اب اس کے خلاف اپیل نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ انہوں نے انتہائی باریک سائنس سے کام لیتے ہوئے وہ زبانی حکم تو جاری کر دیا لیکن اس کا تحریری حکم ابھی تک جاری نہیں کیا. تو جب تک تحریری حکم نامہ نہ آئے تو اس فیصلے کو اپیل میں کیسے جایا جا سکتا ہے؟ تو جیسے 25 مئی کی توہین عدالت کی درخواست تھی 25 مئی 2022 کی، آج تک نہیں جسٹس اعجاز الحسن اور اس وقت جو بندیال صاحب تھے ان لوگوں نے لگنے دی درخواست، وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی وہ رکھ کے بیٹھ کے فیصلہ نہیں جاری کر رہے. اب ان کے شاید ذہن میں یہ ہے کہ یہ اگر ہم رکھ کے بیٹھے رہیں گے فیصلہ نہیں جاری کریں گے تو اپیل نہیں ہوگی. جب اپیل نہیں ہوگی تو یہ فیصلہ ریورس نہیں ہو سکے گا. ریورس نہیں ہو سکے گا تو وہ جو ہمارے فوجی حکام ہیں وہ ملزمان کا ملٹری ٹرائل والا معاملہ وہ تو انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور یوں یہ معاملہ لنگر آن ہو جائے گا. اور عمران خان اور ان کے جو فالوورز ہیں جو 9 مئی کے مقدمات کے ملزم ہیں ان کے خلاف جو ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکے گا. اس لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے کہ آرڈر شیٹ ہی جاری نہ کرو. نہ آرڈر آئے گا، نہ فیصلہ چیلنج ہوگا، نہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلے گا. دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. یہ جو میں نے تھم نیل پہ لکھا نا، آپ نے دیکھا کہ گھڑمس مچ گیا، تو یہ وہ گھڑمس مچا ہوا ہے کہ ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جھڑپ ہو گئی، پھر جو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ان کو فیصلہ دینے سے روک دیا پی ٹی آئی کے خلاف. اس طرح یہ جناب ملٹری کورٹس کے ٹرائل والا معاملہ جو ہے اس کو روکنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو بہرحال قانونی طریقہ نہیں ہے، کسی قانونی ہتھ کنڈا ضرور کہا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح جناب یہ لڑائی خالی یہاں تک نہیں پہنچی. ایک تو آج ایسی بھی خبریں آئیں کہ جسٹس مظاہر نقوی جو ہم خیال جج سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے ان کی، اور جو جسٹس یا آفریدی ہیں ان کی سپریم کورٹ کے جو ہے وہ جو ججز کا ایریا ہے وہاں پر ایسی بھی خبریں ہیں کہ ان کے درمیان بھی خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے. تو معاملات جو نہیں اب یہ جسے کہتے ہیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ وہ ہاتھا پائی شروع کر دیں، مطلب اس قسم کا گڑما سے انہوں نے بچایا. پھر جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کئی جو بڑی پھابے کٹریاں مائیاں ہوتی ہیں، وہ بوڑھی بھی عورتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ جب انہوں نے کسی بندے کو دبانا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے کپڑے باہر کے تھانے پہنچ جاتی ہیں. جی دیکھو جی جج صاحب میرے نال تھانے دار صاحب ہے، دیکھو میرے فلانے منڈے نے میرے ہاتھ پایا. وہ پتہ لگتا ہے مائی کی عمر 80 سال، جس لڑکے پہ الزام لگ رہا ہے وہ 17 سال کا یا 18 سال کا ہے. لیکن اب کیا کریں، قانون کہتا ہے کہ بھائی پرچہ دو. تو اس طرح وہ بلیک میل کر کے نا تو اپنی مرضی کے جو مقاصد اس ایف آئی آر یا اس درخواست سے حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ پھاوے کٹریاں مائیاں آگے کر کے ایسے کام کیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہوا. ایک خاتون آ گئی جناب، انہوں نے جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کے اندر جسٹس طارق مسعود کے خلاف درخواست دے دی. اب وہ جب وہ ہیں جناب خاتون، ان کا نام ہے آمنہ ملک، اور وہ جو ہیں کہتی ہیں جی میں صدر ہوں سول سوسائٹی نیٹ ورک کی. اچھا، وہ جب جوڈیشل کمیشن میں جب ان کو وہ پیش ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی
تو وہاں پہ تو ان خاتون کے پاس بولنے کے لیے بات ہی کوئی نہیں تھی. جب جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ فلاں وکیل جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے متحرک فعال قسم کے مجاہد ہیں، آپ ان کی اہلی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی. ان کے چیمبر میں آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کام کرتے ہیں؟ ان کے جی ہاں جی ان کے چیمبر میں کرتے ہیں. ان کا یہ جو آپ کے سول سوسائٹی نیٹ ورک ہے یہ جو ہے وہ اس میں کتنے لوگ ہیں اس کے، اور کون کون سے عہدیدار ہیں؟ ان کا جی اور تو اس میں کوئی نہیں ہے، تو نہیں اس کا کوئی اور عہدیدار ہے. ان کا جی کہ آپ اکیلی ہی وہ یہ سوسائٹی کے ممبر ہیں، اکیلی ہی آپ اس کی صدر ہیں اور اکیلی ہی آپ اس کی کارکن ہیں. ان کا جی ہاں جی ایسا ہی ہے جی، میں اکیلی ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کو جسٹس طارق کے اوپر جو ہے وہ جو الزامات ہیں کیا انہوں نے آپ کے ساتھ براہ راست کوئی اس طرح کی بات کی؟ جی براہ راست تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. وہ جہاں پہ نظر آ گیا تھا کہ خاتون جو ہے وہ ان کو پلانٹ کیا گیا، تو وہ وہاں پر تھوڑے سے جو جج صاحبان تھے، چیف جسٹس صاحب بھی اور جسٹس طارق مسعود بھی، انہوں نے کہا کہ یار مطلب خدا کا خوف کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف ہم یہاں سے کوئی اور کارروائی کر دیں. ان کا کہنے کا مقصد جو میں جو سمجھا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یہ کہنا تھا کہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، آپ جھوٹی ثابت ہوگی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کو حکم دے دے عدالت تو آپ یہاں سے کہیں اور پہنچ جائیں گی. اچھا اب وہاں سے وہ باہر نکل کے جب ان کی اخبار نویسوں سے صحافیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کی یہ جو عدالت کی کارروائی ہوئی اس پہ آپ مطمئن ہو؟ جی میں بالکل مطمئن ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آج انہوں نے نیا کام کر دیا، نیا کام یہ کر دیا چونکہ وہ ایک ایسے صاحب کی اہلیہ ہیں جو کہ ایک پی ٹی آئی کے ایک بڑے فعال قسم کے وکیل کے چیمبر میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے. تو انہوں نے جناب آج ایک وفاقی محتسب کو درخواست دے دیا اور جسٹس طارق مسعود کے خلاف کہ جی میں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ درخواست دی تھی، اور وہ جب میں وہاں پر پیش ہوئی تو وہاں پر مجھے جناب انہوں نے اور چیف جسٹس صاحب دونوں نے ہراساں کیا اور مجھے دھمکیاں دیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کر کے ایک درخواست دے دی وفاقی محتسب کو. اب وفاقی محتسب سپریم کورٹ کے کسی سرونگ جج کے خلاف تو کارروائی میرے تو خیال میں شاید نہیں کر سکتا ہوگا، اب یہ وکلاء بتائیں گے، لیکن جنہوں نے درخواست دی ہے. لیکن درخواست دینے کا مقصد کیا ہے؟ درخواست دینے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس اور جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے کہ جی انہوں نے ایک خاتون کو ہراساں کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے اندر. تو وہی بات ہے وہ جو میں نے آپ سے مثال پہلے دی ہے کہ یہ شکر کریں یہ دونوں جج صاحبان چیف جسٹس صاحب بھی اور جسٹس طارق مسعود بھی کہ بات وفاقی محتسب تک گئی ہے، اور مطلب کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پارٹیاں تھانے بھی پہنچ جاتی ہوں. تو پارٹی اگر تھانے بھی پہنچ جائے تو تب بھی کوئی ایسی حالت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. تو اپنی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو کل کے ولاگ میں غالباً ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی جو پنڈی ہے وہ کہتے ہیں جی ٹائم پہ الیکشن ہوگا، اور میسیجز انہوں نے متعلقہ تمام جو آپ کو بتایا تھا کہ جتنے پاور پلیئرز ہیں جتنے اس کے کھیل کے انتخابات کو، ان سب کو ایک آف دی ریکارڈ میسیج چلا گیا تھا جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں. آف دی ریکارڈ گپ شپ میں ہوتا ہے نا کہ آپ سپریم کورٹ کے حکام بھی رجسٹرار وغیرہ ان کو بھی بتا دیتے ہیں، اس طرح باقی جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے اس کو بھی ایک آف دی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ جی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، الیکشن آگے نہیں ہوں گے. اچھا آج ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک کیس تھا، وہاں پر ان کے حوالے سے تو نہیں تھا کیس، تو بادشاہ خان کیسرانی ایک صاحب ہیں سیاستدان ہیں، ان کا کیس تھا یاد نیلی کے حوالے سے. تو اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ یاد نیلی پر ایک ایکٹ بنا دیا پارلیمنٹ نے کہ جی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی یاد ہوں گے، تو یہ ایک مخمصہ سا پیدا ہو گیا، تو اس معاملے کو تو سیٹل کرنا پڑے گا. تو انہوں نے ریفر کر دیا کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو، کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب اکیلے تو کیس فکس کرتے نہیں ہیں. تو اس کمیٹی کو بھیج دیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑھے گا، اور اس کا فائدہ بہرحال ہوگا نواز شریف صاحب کو، کیونکہ کچھ مثالیں بھی وہاں پر دی ہیں جج صاحبان نے کہ یار ادھر بڑے بڑے مطلب بچوں سے زیادتی کے کیس ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، دہشت گردی ہو جاتی ہے، اس میں اگر کوئی بندہ آ جائے تو 5 سال سے زیادہ نیالی نہیں ہوتی. تو کسی اور اس سے مطلب بہت ہی نیشنل لیول کے کسی معاملے پہ جو یاد نیالی تو بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ ایک وہاں پر بات چیت ہوئی، تو یہ معاملہ تھا. اچھا اس دوران جو ہے نا وہ پھر الیکشن کی بھی بات ہوئی. جب الیکشن کی بات ہوئی تو میں نے آپ سے جو تھمب نیل میں لکھا نا کہ خبردار آواز نہ نکلے، تو جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے واضح طور پر بتا دیا، یہ اس بینچ میں شامل تھے جس کا یہ حکم تھا. اور انہوں نے کہا جناب کوئی الیکشن کی بے یقینی والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیونکہ الیکشن ہوں گے. اگر کوئی ایسی اس کے خلاف کوئی بندہ بات کرے گا تو یہ توہین عدالت ہوگی اور ہم اس کا نوٹس لیں گے. تو انہوں نے جناب کھڑکا کے بتا دیا کہ جناب یہ اب اگر کوئی الیکشن کے حوالے سے بے یقینی کی فضا پیدا کرے گا تو سپریم کورٹ بھائی جی یہ تھوڑا لا کے بیٹھی ہے. تو یہ ایک جناب معاملہ ہے. اور پھر ایک میں نے کہا نا گڑھمس مچا ہوا ہے، تو گڑھمس میں جناب جسٹس اعجاز الاحسن جو نگرانی بہت اچھی کرتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ فقرہ کہوں کہ وہ جج
جو انتہائی احسن طریقے سے نگرانی کرتے ہیں، اور یہ انہی کی ذات کا اعزاز ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں. ایسی کیسی زبردست بات کی میں نے. تو جناب جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں سابق نگران جج، تو وہ جو پاناما والا تھا، انہوں نے جناب ایک خط لکھا ہے، اور انہوں نے خط لکھا ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ کا جو بینچوں کی جو شمولیت ہے اس پر جو ہے وہ اعتراض انہوں نے کیا ہے بینچوں کی تشکیل پر. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو لوگ خود اس کیسز کو پہلے سن رہے ہوتے ہیں وہ بعد میں خود اس بینچ میں آ جاتے ہیں. یہ رجسٹرار کو انہوں نے خط لکھا ہے. ان کی اس درخواست میں مختلف جو بینچوں کی تشکیل ہے اس پہ اعتراضات کیے گئے ہیں. اچھا، یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں اس وقت سینئر موسٹ جج ہیں، جو مطلب سیکنڈ نمبر پہ جسٹس طارق مسعود کے بعد. پہلے تو نمبر پہ تو چیف جسٹس ہیں نا، اور پھر اس کے بعد سینئر موسٹ جو ہیں وہ جسٹس طارق مسعود ہیں، اس کے بعد اعجاز الاحسن ہے، اور نیکسٹ جو ہیں وہ اعجاز الاحسن صاحب بھی شیڈول کے مطابق چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ جسٹس سردار طارق قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے. تو اب یہ اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں، یہ میں نے تو ویسے آپ کو ریفرنس دے دیا کہ بڑی احسن طریقے سے نگرانی کرنا انہی کا اعجاز ہے. تو ان کا جو صاحبزادے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، یا اس کے بڑے فعال اس کے کرتے دیتے رہے ہیں. ان کی فیملی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتی رہی ہے. اور یہ وہی جج ہے، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب 25 مئی کو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے حکم کی ہی توہین کر دی، اور جب وزارت داخلہ نے توہین عدالت کی درخواست دی تو بغیر نوٹس کے پی ٹی آئی کے وکیل وہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. تو یہ وہی جج ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ کیوں بات کریں، ہم ہیں نا ادھر بات کرنے کے لیے. خود ان کی جانبداری اتنی واضح ہے، اور وہ کیس آج تک انہوں نے لگنے بھی نہیں دیا. وہ روک کے بیٹھے ہیں، اس کا فیصلہ بھی نہیں ریٹن لکھا، ساری رپورٹیں بھی منگوا لی ہوئی ہیں. اور پھر جب عمر طاہر بندیال صاحب ون مین شو چلا رہے تھے، پارلیمنٹ کا فیصلہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ ججز کی کمیٹی جو ہے وہ کیس فکس کرے گی. وہ انہوں نے کہا نہیں میں آپ پہ کرساں. اور اس وقت تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جی قاضی فائز صاحب کو سال ڈیڑھ سے تو آپ نے کسی مقدمے میں سماعت بینچ میں نہیں ڈالا. اس وقت ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی اس وقت ان کو سینیارٹی یاد آ رہی تھی کہ جی سینئر ججز کو چھوڑ کر ہم خیال جونیئر ججز پر مشتمل کیوں بینچ بنائے جاتے ہیں. اور جو بینچوں کے نام پہ اس زمانے میں جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ آپ کے علم میں ہے. تو یہ جناب آج انہوں نے یہ اعتراض ایک کھڑکا دیا ہے. تو یہ ایک جناب آخری ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. جتنے اب پشاور ہائی کورٹ سے لے کر آپ سپریم کورٹ تک چلے جائیں، یا سپریم کورٹ سے لے کر آپ ماتحت عدالتوں میں جو بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ عمران دار ججز یا ہم خیال ججز، تو وہ اب ایک آخری جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور وہ آخری جنگ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کو بچانے کی. لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، سوائے اس کے کہ جو ایک عدلیہ کی بدنامی ہو، اور جو آپ ایک عمران خان کے سامنے آپ سچے ہو جائیں گے جی ہم نے تو بڑی کوششیں کی ہیں، دیکھیں ہم نے تو ہر جگہ پہ آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، اور جب ساڑھا چیف جسٹس نہیں سی تو پھر بھی اسی پھٹا پائی رکھا. مطلب یہی ایک مطلب اس کا مقصد بنتا ہے جو سارا کچھ بنتا ہے. تو یہ جتنے مرضی گڑمس میں چلیں، جتنے مرضی اوچھے کنڈے کر لیں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کے منطقی انجام سے یہ نہیں بچا پائیں گے. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ خود ان کو بچاتے بچاتے کسی اور کھڈے میں چلے جائیں. ایک تو مظاہر نقوی صاحب تو پھنسے ہی ہوئے ہیں ریفرنس میں، باقیوں کے بھی مجھے نہیں پتہ کچھ شکایتیں وغیرہ آئی اگر ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آخر کب تک برداشت کی جائیں گی؟ معذرت کے ساتھ ہمارا کسی توہین عدالت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن بندہ کیا کرے یار، کچھ نہ کچھ تو بات کرنی پڑتی ہے نا. ہمارا تو یہ کام ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائیں. اب وہ جو ہو رہا ہے، وہ جو کرنے والے جو ہیں وہ خود توہین عدالت نہیں کر رہے. اگر کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دے تو وہی توہین عدالت کر رہا ہے، تو یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہوگی. تو بہرحال جی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ادھر ہمارے جج کیا کرتے پھر ادھر سپریم کورٹ کے انڈیا کے جج کیا کریں کہ جان بوجھ کے سراسر غلط بے بنیاد موقف جو کشمیر پہ بھارت کا اس کو تسلیم کرنے کا آرڈر انہوں نے جاری کر دیا. 5 ججز نے، ایک جج نے بھی قلم اپنا دائیں بائیں نہیں کیا. اتنے ہوتے نا عمران دار جج سے پتہ لگتا. بہرحال جی اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. جو ہمارا اگلا ولاگ ہوگا جو انشاءاللہ صبح ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے، اس کے اندر ہم آپ کو 2 بہت ایکسکلوزیو سٹوریز دیں گے. ایک سٹوری جو ہے وہ عمران خان کی جو وراثت کے حوالے سے لڑائیاں چل رہی ہیں اس حوالے سے ہے، اور دوسری سٹوری جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پیغام ملا ہے اس حوالے سے ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.